बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, यूट्यूब के ऊपर वैसे तो बहुत सारे लोग रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वीडियोस अपलोड करते हैं और सबका मुख्तलिफ कंटेंट होता है। कुछ लोग हिट हो जाते हैं और कुछ लोगों को टाइम लग जाता है हिट होते हुए या वायरल होते हुए। और वायरल होने का मैकेनिज्म कतन ये नहीं है कि वो कंटेंट कोई इतना काबिल ज़िक्र है या वो इतना अहमियत वाला है, इतना जानदार है कि वो वायरल हो। वो कोई भी वायरल हो सकता है और यूट्यूब की खास तरह की ऑडियंस है और जो यूट्यूबर्स उस ऑडियंस की मेंटालिटी को, साइकोलॉजी को, नफ्सियात को समझते हैं, वो उसको एड्रेस करते हैं और नतीजतन उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। उनको अंदाज़ा है लोग किस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं। तो इस बात के ऊपर ज़्यादा फोकस होने की बजाय कि आपका क्वालिटी कंटेंट हो और दूसरी तीसरी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उस बात पे ज़्यादा फोकस होते हैं कि लोग किस वीडियो को देखते हैं, वो क्या सुनना चाहते हैं। नफ्सियाती तौर पर वो उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी समझ बूझ को पढ़ के उसके मुताबिक वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं और उनका कंटेंट पसंद किया जाता है, वो वायरल हो जाता है और यूँ वो कामयाब यूट्यूबर बन जाते हैं। यानी मैं फिर रिपीट करूंगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कंटेंट क्वालिटी कंटेंट हो। वो कंटेंट आवाम को कभी तो उनको तफरीह फराहम कर रहा हो, थोड़ा बहुत नॉलेज फराहम कर रहा हो, कोई चीज़ हट के हो, कोई यूनिक ख़ास तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूट्यूब पे हिट होती हैं। तो अब उसका चूँकि एल्गोरिथम इस तरह का है कि जो चीज़ें जिस वीडियो को एक दफ़ा देखा गया उसका सामने आने का मैकेनिज्म और है, जिसको 10 दफ़ा गया, जिसको 100 दफ़ा, फिर 1000 दफ़ा। तो जूं ये आगे जाते जाते हैं इसके सब्सक्राइबर्स और व्यूज़, तो उस तरह उसकी स्पीड फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी शायद पहले 1 से 100 करने में उस वीडियो को पहले 100 दिन लग जाएं और अगले 100 करने में उसको 10 दिन लगें और उससे अगले 100 उसके 1 दिन में हो जाएं और फिर फाइनली हर घंटे बाद 100 व्यूज़ उसके बढ़ना शुरू हो जाएं। तो इतनी स्पीड तेज़ हो जाती है। यही उसका तरीक़ाकार है। तो इसी तरीक़ाकार की वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बहुत सारा नाम और पैसा भी कमाया और उनमें से एक यूट्यूबर हैं जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि दीन के ऊपर, रिलीजियस के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। तरीका वही उनका है कि वो यूट्यूब की ऑडियंस को समझते हैं, कुछ नारेबाजी, कुछ फिक्रे, कुछ मयूब लैंग्वेज, कुछ थोड़ा सा उसमें थ्रिल, वो जो मसाले सारे यूट्यूब के रिक्वायर्ड हैं वो उसमें होते हैं। थंबनेल पे बड़ा उनका अच्छा फोकस है, उनके जो भी साहब थंबनेल बनाते हैं बड़े शानदार बनाते हैं और चॉइस ऑफ टॉपिक जो है वो मिर्ज़ा साहब की बहुत अच्छी है। कंट्रोवर्शियल टॉपिक चुनते हैं और लोग कंट्रोवर्सी को पसंद करते हैं, देखना चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी का एंड क्या होता है। जब उनकी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखा जाना शुरू हो गया तो अब वो इस बात पे बज़िद हैं कि मैं मारूफ रिलीजियस स्कॉलर हूँ, हालांकि वो मारूफ यूट्यूबर हैं, रिलीजियस स्कॉलर नहीं हैं। हाँ, उनको कुछ थोड़ा बहुत जितना भी इल्म है दीन के हवाले से, प्लस वीडियो की एडिटिंग बाद में बैठ के उसमें चीज़ें ऐड करने से, उसको प्रॉपर एडिट करके यूट्यूब के ऊपर चढ़ाने लायक बना के जब उसको पेश किया जाता है कॉम्पैक्ट अंदाज में, तो यही लगता है कि एक साहब हैं जो सामने कुर्सी पे बैठे हैं, सामने अहादीस की कुतब पढ़ी हैं 10-12, अपना लेक्चर दे रहे हैं। मोस्टली पिछले आप 15-20 सालों में देखें तो एक अंदाज जिसके पायनियर डॉक्टर जाकिर नाइक थे, जिसको अवाम ने बहुत पसंद किया, उस अंदाज को पजीराई मिली। तो अब ये जो रिलीजियस स्कॉलर मोस्टली हैं वो उस अंदाज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं अपने अंदाज का तड़का लगा के। जैसे एक ख़ास तरह का जॉनरा जो है वो आफ्ताब इकबाल साहब ने टीवी के ऊपर इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारे प्रोग्राम उस तरह के आए। एक दौर में नलाम घर का फॉर्मेट बड़ा हिट हुआ, नलाम घर जैसे प्रोग्राम बहुत आए। फिर इंफोटेनमेंट के प्रोग्राम हैं, तो फिर टॉक शोज हिट होना शुरू हुए, तो बहुत सारे टॉक शोज आए। वो एक ट्रेंड होता है, तो उसी ट्रेंड में फिर जो लोग अपना फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आफ्ताब इकबाल साहब के फॉर्मेट के ऊपर बहुत सारे टीवी प्रोग्राम अपना अच्छा टाइम ले रहे हैं टीवी के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर जाकिर नाइक साहब वाला स्टाइल। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या किया, 2 स्टाइल्स को का मजमुआ, वैसे तो उनकी जितनी गुफ्तगू होती है वो 10-12 चीज़ों का मजमुआ होती है, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, थोड़ा इधर से, लेकिन बेसिकली वो मेजर जो 2 हैं उसके फोकस, डॉक्टर आमर लियाकत साहब वाला अंदाज, क्योंकि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन
ٹی وی انڈسٹری کے بہت بڑے جائنٹ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رحمت کرے، اور وہ بہت نامور ہوسٹ تھے. انہوں نے عالم آن لائن سے شروع کیا اور بہت نام کمایا. ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہے. جب وہ ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے تھے پرائم ٹائم پہ تو ان کی ٹی آر پی تمام پروگرام سے بہت آگے ہوتی تھی. لیکن یہ ضروری نہیں، لوگ ان کو ناپسند بھی کرتے تھے لیکن دیکھتے ان کو تھے، کیونکہ وہ عوام کی نبض کو پہچانتے تھے. اور نیگیٹیوٹی کی ایک اپنی آڈینس بھی ہے. آپ نیگیٹیو کانٹینٹ دیں، اس پہ لوگ آپ کو ویوز دیتے ہیں. تو اب انجینئر صاحب نے ان دونوں کا مرکب ان کو اکٹھا کر کے جو یہ انداز ہے کہ فلاں بک کی فلاں صفحے پہ فلاں آیت فلاں حدیث، یہ ٹپیکلی جو انداز ہے یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے انہوں نے لیا ہے. موسٹلی جو اس طرح کی کر رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی اس طرح دیکھنے نہیں ملتا تھا اس شد و مد کے ساتھ. اور ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب والا فارمولا کہ آپ نے آڈینس کو کیسے کیچ کرنا ہے، ان دونوں کو ملا کے وہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس میں وہ سکسیسفل بھی ہیں. لیکن یہاں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھے یوٹیوبر ہیں. ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ وہ عالم ہونے کے بھی دعوے دار ہو گئے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ میں عالم بھی ہوں، اور اس کے لیے پھر وہ اپنی ویڈیوز کی بڑی شاندار پروپیگیشن، بڑی ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. میں نے جیسے پہلے شروع میں عرض کیا کہ یوٹیوب کا الگورتھم اس طرح کا ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو کو دیکھا تو اس کی سپیڈ ڈبل ہو گئی، جب 100 لوگوں نے دیکھا سپیڈ اور بڑھ گئی، 1000 نے دیکھا سپیڈ اور بڑھ گئی، جب اس کے ویوز 1 لاکھ پہ گئے سپیڈ اور بڑھ گئی، بڑھتی رہتی ہے. تو شروع میں 7-8 سال سے انجینئر صاحب موسٹ پروبیبلی بقول ان کے وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے تھے. ان کو بہت زیادہ ویوز تو نہیں ملتے تھے لیکن مل رہے تھے آہستہ آہستہ. پھر ایک خاص مقام پہ آ کے جب ڈبل ہوئے، فار ایگزامپل ایک کے تو 2 ہی ڈبل ہونے تھے، 100 کے 200، 1000 کے 2000، لیکن ایک دم سے پھر وہ بوسٹ تب ہوئی ان کی ویڈیوز جب 1,00,000 سے 2,00,000 پہ پہنچ گئے، اور 2 سے 4، 4 سے 6 اس طرح. تو وہ پھر جب آڈینس دیکھتی ہے پھر ان کی دوسری ویڈیوز کو بھی دیکھنا شروع کر دیتی ہے. یہی آپ نے جتنے بھی یوٹیوبر دیکھے ہوں گے، پنجابی میں بشر صدیق ہیں، ایک صاحب پلو ہیں، ایک پاکستان کے بڑے معروف یوٹیوبر ہیں ڈکی بائی، تو اسی طرح کا ان کا طریقہ کار ہے اور وہ ہٹ ہو جاتے ہیں. تو یوں مرزا صاحب بھی ایک مقام پہ ہٹ ہوئے. اب وہ ہر موضوع پہ جہاد کر رہے ہیں اور بقول ان کے وہ ہر موضوع پہ ویڈیو ریکارڈ کر دیتے ہیں. یہی ان کا جہاد ہے. بقول ان کے بچے ان کے انگلینڈ چڑھے جائیں گے، پاکستان کا بچنا محال ہے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کے بھائی بقول ان کے انگلینڈ میں ہوتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا جو رزق ہے، روٹی، وہ ان کی وجہ سے اور عمران خان کی وجہ سے چل رہا ہے. مباحثہ وہ کسی سے نہیں کرتے، وہ سوائے ان کو 2-3 نام جو کہتے ہیں کہ اگر وہ کریں تو میں کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا. وہ اس طرح سے ٹائم وہ سب کو قیامت تک کر دیتے ہیں. یہ ان کا ایک ٹپیکل انداز ہے. باقی یہ آپ نے پھکی دی اور رکو ذرا ایسی کی تیسی، تو اس طرح کے وہ جو جملے ہیں، جو وائرل جملے ہیں، ان کا بھی وہ کافی خوبصورت سہارا لیتے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر. اور خاص طور پر وہ موسٹلی بقول ان کے وہ دین، اقامت دین کا کام کر رہے ہیں. لیکن اور یہ کہ فرقے نہیں ہونے چاہیے، فرقے کیوں بنائے گئے ہیں، جبکہ وہ خود بھی اس طرح کی کنٹروورشل اختلافی موضوعات پکڑتے ہیں اور ان کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں، اور جان بوجھ کے اس طرح سے کمنٹ کرتے ہیں کہ دوسرے جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، یا یوں کہیے دوسرے جو فرقے، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے جو اس وقت علماء ہیں، وہ پھر جو ایک خاص درمیانی طبقے کے لوگ، وہ اس کو غصہ کرتے ہیں، پھر ریئیکٹ کرتے ہیں. اور موسٹلی جو ان کا ریئیکشنز آتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں اور دیکھے بھی کم جاتے ہیں. مرزا صاحب کا یہ ذرا دھڑلے والا انداز ہے، دیکھا جاتا ہے. وہ ان کو ریئیکشن چونکہ بہت زیادہ وائرل نہیں ہوتے، تو پھر موسٹلی یہی سمجھا جاتا ہے کہ مرزا صاحب اس فیلڈ کے اکیلے ماسٹر ہیں. بظاہر یہ لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. چلیں واپس آتے ہیں موضوع کے اوپر کہ مرزا صاحب اس بات کے دعوے دار ہیں کہ میں انجینئر تو اپنے نام کے ساتھ ہی لکھ لیتے ہیں تاکہ کسی کو کوئی ڈھونڈنے کی دقت نہ ہو کہ وہ انجینئر تو ہیں، اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، محمد شریف بھی باندھتے ہیں، دین کے اوپر بات بھی کرتے ہیں تو عالم بھی ان کو سمجھا جائے. اور بقول ان کے تمام لوگ غلط ہیں. بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں میں بھی کافر ہی سمجھتا ہوں. دیوبندی بریلویوں کو غلط کہتے ہیں تو کہتے ہیں میں ان کو بھی کافر سمجھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں دیوبندیوں سے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو آپ کے علماء نے اور بابوں نے
جو کہا وہ درست ہے، اس کا کہیں قرآن حدیث میں ذکر ہے نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، پھر وہ دیوبندیوں کے پیچھے آتے ہیں، یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع، اہل سنت والجماعت، جو بھی ان کے سامنے آتا ہے وہ رگڑتے ہوئے اس کو گزر جاتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار۔ آج والی ویڈیو میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا ہے، تو بجائے اس کے کہ خالی خلی باتیں اور کمنٹری کرنے کے جس سے آپ بور ہوں، آئیں ہم دلیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہم نے پک کی ہے ان کی، ویسے تو ان کی تمام سوشل میڈیا چینلز کے اوپر موسٹلی پریزنس ہے، لیکن ان کی میجر پریزنس جو ٹک ٹاک کے اوپر اور یوٹیوب پہ، اور ان میں سے ایک ویڈیو ہم نے بھی پک کی ہے ٹک ٹاک سے، تو اس کے اوپر ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو ان کا انداز ہے، جو ان کے دعوے ہیں، اس میں وہ اس کا کوئی جواب ہے یا اس کا کوئی مدلل جواب ہے۔ تو اپنی دانست میں، ناقص رائے میں ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، جس سے ضروری نہیں آپ متفق ہوں، بے شک آپ انجینئر صاحب سے متفق ہو سکتے ہیں، یہ ہمارا ہے۔ بس سوچتے ہوئے یہ ضرور سوچیے گا کہ اسے جیسے خود مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اسے حقیقت کے ترازو پہ جتنی آپ کی سمجھ بوجھ ہے، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، تول کے ریشنلی، کہ جو بات جذباتی طور پر، تو پھر میں سنی ہوں، جو شیعہ ہیں وہ جذباتی طور پر شیعہ ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں، بالکل اس بات سے قطع نظر کون درست ہے کون غلط، آپ گفتگو یہاں دیکھیے گا ویڈیو میں اور سنیے گا بھی، اور پھر جو ہم بات کہیں اس کو بھی، اور پھر اس کو ناپ تول کیجیے گا، جو بات درست لگے اسے مان لیجیے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ مرزا صاحب کوئی غلط سمجھے، آپ کو لگے کہ ہم غلط ہیں، ہم حاضر ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ یہ ویڈیو کا ٹائٹل کچھ یوں ہے کہ انجینئر صاحب نے کسی بزرگ کو برا بلا کہا، علی حجویری، معین الدین چشتی، بایزید بستامی، کس کو برا کہا؟ تو یہ جو ویڈیو ابھی آپ اس میں دیکھیں گے